وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ میں سے کوئی خواب دیکھتا تو نبی کے سامنے ذکر کرتے تھے تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ کل آج کوئی ذکر کر رہا ہے، کل کوئی ذکر کر رہا ہے، پرسوں کوئی ذکر کر رہا ہے، تو ہر دن صحابہ کرام کچھ نہ کچھ خواب دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا رسول سے خواب کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے بھئی ان کو خواب نظر آ رہا، ان کو خواب نظر آ رہا، ان کو خواب نظر آ رہا، میں بھی کوئی خواب دیکھنا، مجھے بھی کوئی خواب نظر آنا اور میں بھی اللہ کا رسول سے تعبیر پوچھنا، خواہش۔ تو ایسے ہی مجھے خواب نظر نہیں آ رہے، خواب دیکھنا، خواب دیکھنا، خواب دیکھنا، تو مطلب خواب دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ایک مرتبہ اسی خواب کی خواہش میں رات میں سو گئے اور رات میں ان کو خواب پڑتا ہے۔ خواب میں ایسا خواب پڑا کہ دو آدمی یا دو لوگ ان کو، جو کہ ایکچولی وہ فرشتے تھے اور وہ دونوں کے دونوں پر ایسے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں فرشتے تیزی کے ساتھ ان کو ایسے اڑا کے لے کر جا رہے ہیں، ایسے تیزی کے ساتھ اڑا کے لے کر جا رہے ہیں اور یہاں پر بہت خطرناک گڑھا ہے اور گڑھے میں آگ جل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے قریب میں جا کے ایسا گرنے والے تھے، ڈر گئے۔ ڈرتے ہی آپ کی نیند ہوشیار ہو گئی، بیدار ہو گئے۔ اب بیدار ہونے کے بعد پریشان نیند نہیں آ رہی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ آپ فجر کی نماز میں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، خواب کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی۔ اتنا خطرناک خواب کیسا پوچھوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خواب نہیں پوچھے، گھر کو آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو آپ کی بہن ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بولے دیدی آپ اللہ کا رسول سے خواب کی تعبیر پوچھو نا، کیونکہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ تو ان کی بہن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے کہا کاش عبداللہ رات میں تہجد پڑھتے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس خواب کی تعبیر آپ نے کیا فرمائی؟ کاش یہ رات میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھے تو کتنا اچھا ہوتا، بس اتنا ہی کہا، کچھ نہیں کہا اس کے علاوہ۔ جب سنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے بعد اس خواب کی تعبیر سننے کے بعد زندگی میں کبھی آپ نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، بلکہ مرے دم تک تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، یہ نعمت چاہے وہ آپ کو حکومت کی شکل میں ملے، یہ نعمت ہے، مال کی شکل میں نعمت ہے،
दौलत की शक्ल में नेमत है, कारोबार की शक्ल में नेमत है, गाड़ियों की शक्ल में नेमत है, घरों की शक्ल में नेमत है। जिस शक्ल में भी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया हमको दे रहा है, उन नेमतों में सबसे टॉप लेवल की अगर कोई नेमत है तो नेक औरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन बीवी सताने वाली है तो उसकी जिंदगी अजरन बन जाती है। बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन बीवी अगर नेक और सालिहा नहीं है तो जिंदगी अजरन बन जाती है। लेकिन चंद सालों से हमारे नौजवान मगरिबी तहजीब से मुतासिर होते 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 अब ऐसा जहन बनते जा रहा है कि शादी से दूर भागना चाह रहे हैं लोग। जहन मगरिबी तहजीब का ऐसा बना रहे हैं कि भाई बगैर शादी के ऐसे रह जाएंगे या बगैर शादी के हम लोग मिलके रहेंगे। शादी से नफरत, शादी से दूर करने की साजिश की जा रही है और हमारे नौजवान मुकम्मल तौर पर उससे मुतासिर होते जा रहे हैं। अब यही वजह, देखिए आप, मेरी नजर आमतौर पर बच्चों को, यानी 3 साल से लेकर 15 साल के 16 साल के बच्चों पर मेरी नजर है। मेरी स्टडी, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा रिसर्च और मेरा जो कुछ है वो 3 साल से लेकर 15-16 साल तक की उम्र के बच्चों का है। अब ये 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों की जो साइकोलॉजी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें ये लोग टोटली जो है यानी शादी से नफरत वाली बातें कर रहे हैं। आप देखो, आप इन पर स्टडी करने के लिए क्या करते हैं वो सब कुछ देखना पड़ता है हमको। यहां अब ये रील बना रहे हैं, यानी मियां बीवी के टाइप में रील बना रहे हैं। जब देखो लड़ाई, जब देखो लड़ाई, जब देखो लड़ाई, ऐसी रील बनाते जा रहे हैं लोग। शौहर बीवी की बेइज्जती कर रहा है, बीवी शौहर की बेइज्जती कर रही, शौहर बीवी को मतलब जो है उसको मतलब बेजार के इजहार कर रहा है, बीवी शौहर से बेजारी इजहार, दोनों के दोनों भी हमेशा बेजारी का इजहार के तौर पर वीडियोस आ रहे हैं। शादीशुदा है, बीवी मैं को जा रही, इतना खुश हो रहा है, तो मतलब इससे दूर होना चाह रहा है, इसको दूर करना चाह रहा है। मैं क्या नहीं जा रही, इन्हें अफसोस में बैठा, इन्हें जा रही तो खुश, मतलब सबसे बड़ी खुशी उसको, यानी एक आदमी को लाख रुपए दिए तो खुशी नहीं होंगी, अगर बीवी जा रही हो तो खुश होता ना बेचारा। ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसी साइकोलॉजी बनाई जा रही है। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, नफरत नफरत नफरत, एक दूसरे से खिलाफ 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 खिलाफ, इसी तरह की वीडियो बनाते 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 आइंदा बच्चों का जहन क्या बनने वाला है, नहीं भाई शादी नहीं, शादी नहीं, नो शादी नहीं। यानी मगरिबी तहजीब जिसमें शादी से दूर भागना, बगैर शादी के रहना, 5 महीने 6 महीने रहे छोड़ दिए, फिर 2-3 महीने सारे छोड़ दिए, फिर 8 महीने वहां रहे छोड़ दिए, फिर 4 महीने यहां छोड़ दिए। इसी तरह का कल्चर आज हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने वालों का माइंडसेट बनते जा रहा है। खतरनाक ट्रेंड है ये। जबकि प्यारे नबी ने क्या फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता, जितनी भी नेमतें हैं ना वो सारी की सारी नेमतें एक तरफ, नेक और सालिहा बीवी एक तरफ। इतनी बड़ी अल्लाह का रसूल रेस्पेक्ट दिए, इतनी इज्जत वाली चीज बताई है, इतनी एहतराम वाली चीज बताई है, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा नफरत, सबसे ज्यादा मतलब धुतकारना, सबसे लड़ाई सिर्फ बीवी से ही बताया जा रहा है। रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रेंड कायम किया जा रहा है, ऐसा ट्रेंड बनाया जा रहा है जो कि हमारी तहजीब, हमारे कल्चर, हमारा ईमान, हमारा दीन के टोटली खिलाफ है। और नौजवान इससे मुतासिर होते जा रहे हैं। जो भी नौजवान वीडियो बना रहा, मियां बीवी मतलब रील उसी पे बन रही है, ये उसको जो है बेइज्जती कर रहा है, ये इसको बेइज्जती कर रहा, वो उसको मार रहा, इसको मार रहा, ये इसको जो बोल रहा है उसको तौहीन कर रहा, फला फला फला। यानी सबसे बड़ा अजाब आज बीवी को प्रेजेंट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। उम्मत मुस्लिमा को इससे अलर्ट होना जरूरी है। अपने बच्चों पे नजर रखना जरूरी है कि आपके बच्चे किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, आपके बच्चे कौन से रील जो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं,
آپ کے یوٹیوب پر جو ہے کون سی جو ہے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، جو بار بار دیکھتا بچہ اسی کو ہائی لائٹ کرتے رہتا ہے، اسی کو ہائی لائٹ کرتے رہتا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، ہمارے گھر والے کیا دیکھ رہے ہیں. یہ اگر نظر نہیں رکھیں گے نا تو آنے والی نسل شادیوں کی روپ میں نظر نہیں آئیں گے، یا شادی ہو بھی تو فارملٹی کی شادی ہو جائے گی، مجبوراً باوا کرے اس لیے کر رہا ہوں. معاشرے کا پریشر ہے، بغیر شادی کے نہیں رہ سکتے اس لیے شادی کر لیں، خلاص. شادی کر بھی لیے، بچے ہیں بھائی اس لیے مجبوری میں رہ رہے ہیں، خلاص. یعنی کسی نہ کسی پریشر میں، کسی نہ کسی مجبوری میں شادی کے بندھن میں بند رہے ہیں. ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، یاد رکھوا، جو کہ بہت بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ آگاہ ہونا مطلب اپنے آپ کو الرٹ ہونا ضروری ہے. آنے والی دیکھیے آپ، یہ چیز ہے نا 5th 6th سے کلاس شروع ہو رہا. دیکھیے آپ یہ کانسیپٹ ہے نا 5th کلاس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. 5th کلاس سے بچے اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ 10th کے بعد، یہ 10th کے 9th کے بچے ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں، ایسے لوگ اس طرح کی چیز بنا رہے ہیں. وہ لوگ خطرناک ماحول ہے، الرٹ ہونا ضروری ہے. الدنیا کلها متاع، جس چیز کو اسلام نے احترام والی کہا اس کو ہی یہ نفرت والی بنا دے رہا ہے. جس چیز کو اسلام نے سب سے بڑی نعمت قرار دیا اسی کو یہ سب سے بڑی نفرت والی قرار دے رہا ہے. جس سے قریب رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسی سے دور بھاگنا چاہ رہا ہے. ڈینجر ہے. مقصد میرا ڈرانا نہیں ہے، مقصد میرا بیدار کرنا ہے، مقصد میرا دماغوں کھولنا ہے. کیوں ہم لوگ کاروبار، بزنس، مصروفیت، یہ اتنے بزی ہو گئے کہ بچے کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. پیرنٹس کو، آج ماؤں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن ہم لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پیچھے پڑنے کا مطلب ان کی سائیکالوجی، یہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیسے ہم گائیڈ کر سکتے، کون چیز سے ان کو راہ راست پر لا سکتے، اس پر ہمارا دماغ چلتا رہتا. خیر اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اتنی صلاحیت عطا فرمائے اور ایسی حکمت عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم ان پیارے پیارے نوجوانوں کو پھر واپس لا سکیں انشاءاللہ. ان کو گائیڈ کر سکیں، ان کو محبت سے سمجھا سکیں، ان کو دین ایسے سمجھاؤ کہ وہ واقعی دین کی اہمیت کو سمجھ پائے، دین کو اپنا مطلب یعنی خواہش والی چیز سمجھیں اس کو. خواہش، دین خواہش بن جانا بندے کی، عمل خواہش بن جانا بندے کی، مجبوراً نہیں. سب نماز جا رہے میں بھی جا رہا ہوں نہیں، سب روزہ رکھ رہے میں بھی رکھ رہا ہوں. نہیں رکھا تو کیا ہوتا، نہیں رکھے تو گھر میں کیا بولتے، نہیں رکھے دوستاں کیا بولتے، میں نماز کو نہیں گیا دوستاں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے. خطرناک ہے دوست. یہ اس کی خواہش بن جانا، یہ اس کا چوائس بن جانا، دین اس کا چوائس. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بچے کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.